السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہار ڈی ایل ایڈ 2024 میں جو ایگزام ہوا تھا اس کے سوال نامہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو کوشچن ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈی ایل ایڈ کا جو انٹران ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کس ٹائپ کا کوشچن اردو سے پوچھا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2024 میں 4 اپریل کو فرسٹ سٹنگ میں جو ایگزام ہوا تھا اس کے سوال نامہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں 25 کوشچن اردو سے پوچھا گیا تھا۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں سب سے فرسٹ کوشچن ہے کہ جو کلمہ کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، حرف، مذکر یا پھر فعل؟ تو میں ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی کیونکہ میں ہر ایک کوشچن کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہوئے آپ کو نکلوں گا تاکہ آپ کے اندر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو جو کلمہ کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو اسم، حرف، مذکر، فعل۔ تو سب سے پہلے جو کلمہ کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اب مثال کے ذریعے آپ سمجھیں، جیسے ہم نے کہا استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے نا، یا پھر ہم نے کہا کہ زید کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا۔ تو اب دیکھیں ہم نے جو 2 جملہ آپ کے سامنے ابھی میں بتایا ہوں ان میں دیکھیں استاد اور شاگرد یا اسی طرح زید کے ہاتھ سے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نام کو ظاہر کر رہا ہے، تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے فعل، تو جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے حرف، تو حرف کسے کہتے ہیں؟ تو حرف وہ کلمہ جو جملے میں دوسرے کلمات کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ اب اسے آپ مثال کے ذریعے سمجھیں، جیسے ہم نے کہا کہ خدا نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، یا پھر ہم نے کہا اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غور سے آپ سنیے گا جملہ۔ یا پھر ہم نے کہا اس آم کا ذائقہ کھٹا ہے۔ تو اب آپ یہاں پر غور کریں گے کہ حرف وہ کلمہ جو جملے میں دوسرے کلمات کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خدا نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں خدا نے زمینوں کے بعد اور جو یہ آیا یہ دوسرے کلمہ کو ملانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اور پھر اور آسمانوں کو، تو یہ کو جو آیا یہ بھی دوسرے کلمات کو کیا ہے کہ ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حرف کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا اس آم کا ذائقہ کھٹا ہے، تو اس آم کا، یہ کا جو ہے یہ دوسرے کلمات کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ جو کلمہ کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم اسم کہتے ہیں، اور جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے ہم فعل کہتے ہیں، اور جو جملے میں دوسرے کلمات کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں ہے درج ذیل میں اس میں معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ تاج محل، شہر، عمارت یا پھر پہاڑ؟ تو اس میں نکرہ ہم کسے کہتے ہیں؟ جس سے پوری ذات کا علم ہوتا ہے، جسے آپ کامن ناؤن یا پھر جاتی واچک سنگیا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں معرفہ جس سے کسی خاص چیز کا علم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اسے آپ انگلش میں پروپر ناؤن یا پھر ہندی میں ویکتی واچک سنگیا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر پوچھا گیا ہے اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس سے کسی خاص چیز کا علم ہوتا ہے، یعنی پروپر ناؤن جسے آپ کہتے ہو۔
تو تاج محل سے تاج محل ہی ہے جس سے کسی خاص چیز کا علم ہو رہا ہے۔ بقیہ شہر ہے تو کس شہر کی بات ہو رہی ہے اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے، عمارت ہے تو کس عمارت کی بات ہو رہی ہے یہ اس سے بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، اور پہاڑ سے بھی یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ کس پہاڑ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے شہر، عمارت، پہاڑ، یہ اس میں نکرہ کی مثال ہے، اور اس میں معرفہ، اس میں تاج محل ہے۔ آگے دیکھیے ماضی شکیہ کی مثال کون ہے؟ اگر وہ آتا، وہ آیا ہوگا، وہ جاتا تھا، یا پھر وہ گیا تھا۔ تو ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ماضی مطلق، ایک ہے ماضی قریب، ماضی استمراری، اسی طرح ماضی شکیہ، ماضی بعید، اسی طرح ماضی تمنائی یا شرطی۔ تو یہ سب ماضی کی قسمیں ہیں۔ تو اس میں سے ماضی شکیہ کے بارے میں یہاں پر پوچھا گیا ہے۔ تو شکیہ یعنی ماضی شکیہ کسے کہتے ہیں؟ ماضی شکیہ کا دوسرا نام احتمالی بھی ہے۔ تو ویسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ شک کے ساتھ پایا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ اب ماضی شکیہ، یہاں پر شکیہ آ ہی گیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویسے فعل جس میں شک ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں وہ آیا ہوگا، یہاں پر شک ہے کہ وہ آیا یا نہیں آیا، اس میں شک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی شکیہ کی مثال۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بھابھی جان، ریا، آشیانہ، یا پھر سورج کا گھوڑا؟ تو بھابھی جان یہ درخشہ حصہ دوم سے ڈی ایل ایڈ میں کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ تو بھابھی جان جس کے مصنف کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی، تو یہ تو ہوا نہیں۔ اسی طرح ریا، جی ہاں یہ کیا ہے؟ ایک مضمون ہے جس کے مصنف کون ہے؟ تو سر سید احمد خان ہے۔ اسی طرح آشیانہ، تو آشیانہ ایک افسانہ ہے جس کے مصنف کون ہے؟ نگار عظیم۔ اسی طرح ہے سورج کا گھوڑا، یہ روشنی حصہ دوم سے کوشچن لیا گیا ہے۔ آپشن میں جو یہ سورج کا گھوڑا آپ دیکھ رہے ہو یہ کنڑ افسانہ ہے جس کے مصنف ہے یو آر اننت مورتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈی ایل ایڈ میں جو اردو کا سوال نامہ ہوتا ہے اس میں کلاس 10 سے ہی کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ آگے ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمراں نے کی؟ مغل حکمراں، انگریزوں نے، شیر شاہ نے، یا پھر خلجیوں نے؟ تو انڈیا گیٹ یہ بھی ایک نظم ہے جس کے مصنف جگن ناتھ آزاد ہے، جو درخشہ حصہ دوم سے ہی ہے کوشچن۔ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر جو ہے وہ انگریزوں نے کی تھی۔ آگے ہے سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ جی ہاں تو سید محمد جعفری کا ایک نظم ہی آپ کے نصاب میں پڑھنا ہے جو ایک ظریفانہ نظم ہے جس کے مصنف جو ہے وہ سید محمد جس نظم کا نام ہے کھڑا ڈنر۔ تو سید محمد جعفری کے والد کا نام یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے تو وہ ہے سید محمد علی جعفری۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7 میں ہے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، اور ایک ہوتا ہے مفعول۔ تو فعل ہم کہتے ہیں کام کو، اور فاعل ہم کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کا اثر پڑے۔ تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو کام کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ محمود کھانا کھایا، تو محمود یہاں پر کھانا کھانے کا کام کر رہا ہے، تو محمود کیا ہو جائے گا؟ فاعل۔ سمجھ گئے آپ؟ فاعل کو آپ ہندی میں کرتا یا پھر انگلش میں سبجیکٹ کے نام سے بھی جانتے ہوں گے، اور فعل کو بھرب یا پھر کریا کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح مفعول کو آپ آبجیکٹ یا پھر کرم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 8، آصف نے کھانا کھایا، اس جملے میں آصف کیا ہے؟ یہی ہے فعل فاعل مفعول میں سے ہی ہے۔ تو اب ابھی آپ کو جسٹ میں بتایا ہوں کہ کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ کام کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ تو آصف نے کھانا کھایا، اس میں کھانا کھانے کا کام کون کر رہا ہے؟ تو آصف کر رہا ہے، تو آصف یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے فعل ماضی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ایک فعل اس کے بعد اسی طرح حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ تو ماضی کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ گزرا ہوا زمانہ۔ اسی طرح موجودہ زمانہ کو ہم حال کہتے ہیں، اور آنے والے زمانہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستقبل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 10،
कौन सा जुमला सही है? वालिद साहब आता है, वालिद साहब आती है, वालिद साहब आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वालिद साहब आते हैं ये जुमला जो है ये दुरुस्त है। आगे देखिए सवाल नंबर 11, किताब मेज़ पर है, इस जुमले में हरफ़े जार कौन है? हुरूफ़े जार कौन है? जी हाँ, तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि हुरूफ की कई किस्में हैं। जैसे एक मैं लगभग 10 बताता हूँ, हुरूफ़े जार, हुरूफ़े अत्फ़, हुरूफ़े शर्त, हुरूफ़े निदा, हुरूफ़े तअस्सुफ़, हुरूफ़े तशबिया, या उसी तरह हुरूफ़े इज़ाफ़त, हुरूफ़े इस्तिफ़हाम, हुरूफ़े तहसीन, हुरूफ़े इल्लत, हुरूफ़े बयान, ये सब जो है ये हुरूफ की किस्में हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है कि किताब मेज़ पर है, इस जुमले में हुरूफ़े जार कौन है? तो यहाँ पर हुरूफ़े जार पूछा गया है। तो हुरूफ़े जार हम किसे कहते हैं? तो वह हुरूफ जो किसी इस्म को क्या होता है कि फ़ेल से मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हुरूफ़े जार कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा किताब बस्ते में है, तो यहाँ पर किताब बस्ते में जो आया ये क्या है कि किसी इस्म को फ़ेल से मिलाने का काम कर रहा है। तो इसे इसमें में जो है वो क्या कहलाएगा? वो हुरूफ़े जार। उसी तरह हमने कह दिया खाना मेज़ पर लगा दो, तो इसमें पर जो आप देख रहे हैं खाना मेज़ पर, ये पर जो है वो क्या है? ये जो है हुरूफ़े जार है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में कि किताब मेज़ पर है, तो किताब मेज़ पर जो आया ये पर क्या हो जाएगा? हुरूफ़े जार। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो किसी इस्म को फ़ेल से मिलाता हो उसे हम हुरूफ़े जार कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 12, महमूद आता किस तरह का जुमला है? तो ये है तमन्ना। ठीक है, तमन्ना किया जा रहा है कि काश के महमूद आता। ठीक है, आगे देखिए हुरूफ़े अत्फ़ किसे कहते हैं? तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि हुरूफ की कई किस्में हैं, जिसमें से एक हुरूफ़े जार बताया हूँ, हुरूफ़े अत्फ़ भी उसी में से है। तो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाने का काम जो करता है उसे हम हुरूफ़े अत्फ़ कहते हैं। अब इसे आप मिसाल के ज़रिए समझें। जैसे हमने कह दिया कि खाना खाकर मुझे ख़त सुना दो। ठीक है, तो अब आप देखें खाना खा कर जो आया ये क्या है कि ये दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम कर रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? हुरूफ़े अत्फ़ कहते हैं। या फिर हमने कहा किताब और अखबार ले आओ, तो किताब एक हुआ जुमला और दूसरा है अत्फ़, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो किताब और अखबार ले आओ, इसमें और जो है वो क्या है? हुरूफ़े अत्फ़ है। तो इसकी कई, जैसे अगर आपको देखने को मिलेगा हुरूफ़े अत्फ़ में कि जैसे हमने कहा और, या नीज़, और, भी, कर, फिर, ये सब अगर रहेगा ना बीच में तो मिलाने का काम करने का काम ये सब करता है। तो ये सब हुरूफ़े अत्फ़ की मिसाल है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 14, यह दवा मरीज़ के लिए बहुत ही सेहत बख्श होगा, या फिर परवाज़ होगा, या बाश होगा, या फिर पसंद होगा? तो यह दवा मरीज़ के लिए बहुत ही सेहत बख्श है। ठीक है, आगे देखिए ड्रामा की तकमील का लाज़मी अंसर क्या है? किरदार, प्लॉट, स्टेज, या फिर मुकालमा? तो ड्रामा की तकमील का लाज़मी अंसर जो है वो है स्टेज। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, जिसके मुसन्निफ प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आगे देखिए सवाल नंबर 16 में है कटी हुई शाख का ताल्लुक़ किस अदब से है? तो कटी हुई शाख एक अफसाना है जिसकी मुसन्निफ जो है वो डॉक्टर कमर जहां है, जो एक नसरी अदब है। ठीक है, हिस्सा नसर से ये क्वेश्चन है। आगे देखिए सवाल नंबर 17, अमृता प्रीतम की नज़्म कौन सी है? वारिस शाह से, इंसान, वह मुलाकात, या फिर दिए? तो अमृता प्रीतम ये क्वेश्चन कहाँ से है? तो रोशनी हिस्सा दोम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमृता प्रीतम की एक पंजाबी नज़्म है वारिस शाह से, तो इसमें से जो है वो ऑप्शन अलिफ सही है। इंसान तेलुगु नज़्म है जिसके मुसन्निफ जो है वो सुशिंदर शर्मा है। उसी तरह वह मुलाकात मलयाली नज़्म है जिसके मुसन्निफ जो है वो के सच्चिदानंद है। उसी तरह दिए जो है वो एक मराठी नज़्म है जिसके मुसन्निफ अरुण कुलहटकर है। आगे देखिए सवाल नंबर 18, दर के दाल पर कौन सी हरकत देने से मोती का मानी होता है? ज़बर, ज़ेर, पेश, या फिर हरकत?
تو در کے ایسے تو ہم لوگ پڑھیں گے در، لیکن اس پہ اگر ہمیں موتی کا معنی ڈھونڈنا ہو تو اس پہ دور ہوگا یا دیر ہوگا یا پھر در، یہ پوچھ رہا ہے۔ یعنی دال کے اوپر ہم زیر لگائیں گے یا زبر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے یا حرکت لگائیں گے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو دال کے اوپر جو ہے وہ ہم پیش اگر لگا دیتے ہیں تو اس سے دور ہو جائے گا، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ موتی کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم زبر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چوکھٹ یا پھر دروازہ، سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے سوال نمبر 19، ربا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمانے والا، چھننے والا، گانے والا یا پھر آنے والا؟ تو ربا کے معنی جو ہوتا ہے وہ چھیننے والا ہوتا ہے۔ آگے ہے 2009 میں ملک و بیرون ملک کے سائنسداں سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ کلاس 10th میں اچھے سے پڑھے ہوں گے تو کہ یہ تلنگانہ میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی درخشاں حصہ دوم سے ہی کوشچن لیا گیا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 21، کسی کی موت پر لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ربائی، مرثیہ، مثنوی یا پھر غزل؟ تو کسی کی موت پر لکھی گئی نظم کو جو ہے وہ ہم مرثیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی 8 ہے، جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا، فی الحال اس کی ضرورت اس ویڈیو میں نہیں ہے۔ آگے ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا تخلص کیا تھا؟ حالی، ولی، راسخ یا پھر میر؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی کا تخلص کیا ہے؟ تو یہ جو ہے حالی ہے۔ تخلص علم کی کل 6 قسمیں ہیں، جس میں لقب، عرف، تخلص، کنیت، خطاب، یہ سب آتا ہے اس کے اندر، ہے نا۔ تو اسی میں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے ہی ہم تخلص کہتے ہیں، ہے نا۔ اور تخلص ہمیشہ مقطع میں یعنی آخری شعر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے جمیل مظہری کا انتقال کہاں ہوا؟ تو جمیل مظہری کا انتقال جو ہے وہ مظفر پور میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 24 میں ہے خط لکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکتوب نگار یا مضمون نگار یا پھر ناول نگار یا پھر مکتوب الیہ؟ تو خط لکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوب نگار کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے مضمون میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، تو مضمون میں جو ہے وہ کل کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کے لیے جو ہے وہ 3 شرطوں کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 شرط کون کون ہیں؟ تو سب سے فرسٹ ہے کہ مضمون سادہ ہونی چاہیے، اور مضمون سادہ ہونی چاہیے تو اسے آپ تمہید بھی کہتے ہیں۔ تو تمہید ابتدائی حصہ کو کہتے ہیں۔ تو فرسٹ ہو گیا کہ مضمون سادہ ہونی چاہیے، جسے آپ تمہید بھی کہتے ہیں۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور باتیں اس میں پیش کی جائے ان میں کیا ہو کہ دلکشی ہو، جسے آپ اصل مضمون کہتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان تک پہنچے، ٹھیک ہے، جسے آپ اختتام کہتے ہیں۔ تو کل ملا کر سر سید احمد خان نے جو ہے وہ مضمون نگاری کے لیے 3 شرطوں کو قرار دیا ہے۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ اصل مضمون ہوتا ہے، اور نمبر 3 جو ہوتا ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 25 VVI کوشچن بتایا ہوں جو آپ کے اگزام کے لیے کافی اہم ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پوری اچھی طریقے سے دیکھ لیے ہوں گے تو بہت سارے کنفیوژن آپ کے ذہن سے نکل چکا ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی بھی کسی بھی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔